الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الواحد الوجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی تفسیر میں سورۃ الحج کا بیان جاری ہے. گزشتہ جمعے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا تھا. آج پھر وہی تفسیر کا بیان اللہ فرماتا ہے. مکہ مکرمہ کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے کہ پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں. اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے، اچھا. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا
بے زبان چوپائے، سو ان سوائے ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑی جاتی ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو دور رہو، دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی باتوں سے۔ قربانی کے حوالے سے، منت اور نظر کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ نظر شرعی، نظر لغوی، نظر عرفی، یہ بتا چکا ہوں۔ جن لوگوں نے بیان سنا ان کو یاد ہوگا کہ ہم اللہ والوں کے لیے بھی نظر کا لفظ بولتے ہیں کہ یہ نظر، یہ نیاز فلاں کی ہے، وہ عرفی ہے، اور اس حوالے سے تفصیل آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں کچھ اتارنے کے حوالے سے بھی کہ ظاہری طور پر جسم میں جو لگ جاتی ہے وہ بھی، اور باطنی صفائی بھی، بال ترشوانا، ناخن ترشوانا، جسم کے جن حصوں سے بال اتارنے کو کہا گیا وہ صاف کرانا، اور اپنے آپ کو اجلا کرنا۔ منت کے حوالے سے بتایا کہ انسان جو کچھ مان لیتا ہے تو وہ اس پر جب تک نہیں مانی تھی لازم نہیں ہوتا، جب مان لیتا ہے تو پھر اس پر وہ لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے مان لیا ہے تو اب اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہے، بشرطے کہ صرف اللہ کے لیے ہو اور جنس واجب کی ہو۔ 11ویں شریف کے دیگر جن چیزوں پر آپ نظر یا نیاز کا کہہ دیتے ہیں یہ شرعی نہیں، لغوی ہے، عرفی ہے، اس کو نظر عرفی کہیں گے، نظر شرعی نہیں کہیں گے۔ لہٰذا وہ لوگ جو کہتے ہیں نظر صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کہہ دیتے ہیں جی میری یہ چیز آپ کی نظر ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ نظر عرفی ہے، نظرانہ جس کو آپ عام طور پر کہتے ہیں، اور اس کا پورا کرنا ہمارے لیے اچھا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر اس کے آزاد گھر کا طواف کریں، یہ طواف زیارت ہے، جو احرام کھول کر بال ترشوا کر بعد میں ہوتا ہے 10 تاریخ صبح سے لے کر 12 کی شام تک۔ یہ ہر حاجی پر لازم ہے، اگر اس نے نہیں کیا ہے تو وہ وہاں سے نہ نکلے بغیر اس کے کیے ہوئے، ورنہ اس کی بیوی اس پر حلال نہیں رہتی۔ بہت لازمی ہے، کیونکہ حج میں 2 کام لازمی ہیں، ایک یہ طواف جس کو طواف زیارہ کہتے ہیں، اور ایک وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ اگر یہ ادا نہیں کیے تو حج ہوتا نہیں۔ جن چیزوں کا احترام کیا جاتا ہے، ادب کیا جاتا ہے، تعظیم کی جاتی ہے، اگر گنے تو اس میں بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ جس کو آپ کہتے ہیں، قرآن کریم، مسجد حرام، بیت اللہ، ماہ رمضان، حرم نبوی، مسجد نبوی شریف، اس کے در و دیوار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، تبرکات، ہم ان سب کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ یہ ادب ابتدا ہی سے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو سکھائیں۔ مسجد ہے، احترام کرنا۔ قرآن کریم کا نسخہ آپ کے پاس ہے، عام کتابوں کی طرح نہیں رکھنا، اس کا احترام کرنا ہے۔ بچوں کو اگر ابتدا سے سکھا دیں گے ساری عمر ان کو یاد رہے گا۔ جو لوگ نہیں سکھاتے ہیں، بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں، تو بے ادبی آپ کے رزق کو بھی روکتی ہے،
رواج ہے مختلف، مثلا کچھ لوگوں میں رواج ہے کہ وہ اخبار کو پڑھ کر زمین پہ رکھ دیتے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیا صفحہ اس کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو انگریزوں کی یہود و نصارہ کی اس روش پر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں نام لکھے ہوتے ہیں، اب کسی کے نام میں اللہ کا لفظ ہے، کسی کے نام میں نبی کا ذکر ہے، ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یہ آج دیکھا دیکھی کچھ لوگ اپنے ذہن سے خود اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں، قرآن خوانی ہو رہی ہے، سوئم ہے 7واں 10واں 20واں 40واں، کچھ لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے، کچھ نیچے بیٹھے ہوئے، قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، اوپر بیٹھنے والے قرآن شریف نہیں پڑھ رہے، بس صرف اوپر بیٹھے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں قرآن شریف یا پارا ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں ایسا کرتے؟ کچھ لوگ مجبوراً نیچے نہیں بیٹھ پاتے اپنی کسی جسمانی تکلیف کی وجہ سے، ان کے لیے ایک طرف کرسیاں لگاؤ، دوسرے پڑھنے والوں کو دوسری طرف بٹھاؤ، لیکن وہ احساس تو رہے۔ اب وہ احساس بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم آپ کے گھر میں رکھا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز کون سی رکھی جا سکتی ہے، کون سی نہیں رکھی جا سکتی، احساسی پرواہی نہیں ہے۔ یہ بظاہر آپ کو محسوس نہیں ہوتی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، مگر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تعظیم کے حوالے سے بہت گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ ہم اہل سنت کا شعار، نشانی ہی تعظیم تھا۔ اب مثلا میلاد النبی کا موقع آیا، کوئی بھی اور تہوار ہے اسلامی یا کوئی موقع، تبرک تقسیم کیا جاتا۔ پہلے لوگ مٹھائی بانٹا کرتے تھے، بچوں کو بھی یاد ہوتا تھا، یاد ہوتا مٹھائی ملے گی، وہ شوق میں آتے تھے، لکتی دانا ہوتا تھا، لڈو وغیرہ ہوتے تھے۔ مٹھائی کا رواج کچھ کم، اس کی جگہ لوگوں نے کھانا زیادہ کر لیا۔ عرب میں جہاں اس طرح کی مٹھائی نہیں ہوتی، وہ سویٹس اور ٹافیاں وغیرہ وہ بانٹتے، کھجوریں بانٹتے، اس طرح کی اور چیزیں وہ کرتے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ وہ جو کچھ آپ نے تبرک کے طور پر بانٹا ہے، اگر وہ آپ زمین پر گرا رہے ہیں، پاؤں میں آ رہا ہے، تو پھر آپ نے کیا لحاظ کیا؟ نہ بانٹنے والے نہ لینے والے۔ لائن بنانے کا، قطار بنانے کا ہمارے یہاں رواج نہیں، ہم نے سیکھنا ہی نہیں ہے اور نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ ہے کہ بس پہلے میں فارغ ہو جاؤں، باقی کی پرواہ نہیں۔ باہر کے ملکوں میں جا کے امیر لوگ قطار بنا لیتے ہیں، اپنے وطن میں نہیں بناتے۔ باہر جائیں گے، وہاں کی پابندیاں قبول کر لیں گے، اپنے وطن میں نہیں کریں گے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب اپنے وطن میں ہم کوئی اپنی اصلاح کر کے ماحول بہتر نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ رواج نہیں ہے۔ وہ بانٹنے والے بھی بے ترتیبی سے بانٹتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ بد نظمی، بد انتظامی کا سبب بنتے ہیں، سارے نظم کو بگاڑ دیتے ہیں۔ پھینک رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اگر ترتیب میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ تبرک لینے کے لیے ساری ترتیب ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ سیکھنا چاہیے۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی 11ویں شریف کے نام یا کسی بھی کورس، کسی تقریب کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ بعد میں تبرک، وہ چاول یا وہ گوشت وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، اگر اس کو گرایا جا رہا ہے، ہم سب گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اور رزق کے حوالے سے مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی بے حرمتی کریں اور یہ چھن جائے تو پھر دوبارہ ملتا نہیں ہے۔ یہ بچوں کو سکھا دیں، ابتدا میں سکھا دیں، تاکہ ان کی گھٹی میں یہ چیز آ جائے کہ ہم نے ادب کرنا۔
اور ادب کرنے والوں کو ہی درجہ ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، بے ادبی والے کے حصے میں کچھ آتا نہیں۔ آپ کے یہاں بڑی مشہور کہاوت ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ تعظیم کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے مسجد میں آئے ہیں، بھلے چٹائی بچھی ہے، دری بچھی ہے، قالین اس کے داغے نہ پڑے، کنگھی نہ کریں کہ آپ کا بال اگر ٹوٹ گیا تو ناپاک ہو جائے گا، مسجد میں گر گیا۔ آپ نے وضو کیا ہے، وضو کر کے آپ کے جسم پر جو پانی کے قطرے ہیں وہ آپ مسجد میں نہ گرائیں، کیونکہ اس میں آپ کے گناہ گرتے ہیں۔ تو آپ جہاں وضو خانہ ہے وہیں اپنے آپ کو جھاڑ کے آئیں، مسجد میں وہ قطرے نہ گرائیں۔ اسی طرح مسجد میں بدبودار چیز کا استعمال، تیل ہے، کوئی چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ خوشبو لگا کے آئیں، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوں، ان سے بو آ رہی ہو، دوسرے نمازی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اسی طرح جتنے بھی مسائل ہیں تعظیم کے، ادب کے، وہ سیکھنے چاہیے۔ یہ ہمیں جو مسواک کا حکم دیا گیا، کیوں کہ منہ میں اگر بدبو ہے، پیاز کھایا ہے، لہسن کھایا ہے، مسجد میں نہ آؤ کیونکہ منہ میں بو ہے، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف، ساتھ والے نمازی کو بھی تکلیف۔ تو ہمیں ہر موقع پر خیال رکھنا ہے کہ میری وجہ سے میں خود یا دوسرا کوئی اگر متاثر ہو رہا ہے منفی طور پر تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم، اب آپ مسجد کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کی تعظیم، بیت اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کی تعظیم، قرآن کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کی تعظیم ہے، رمضان کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کی تعظیم، نبی کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کی تعظیم ہے۔ یہ سب حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی تعظیم، جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ غنی کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ اللہ کے نام، اللہ کی صفت غنی کا مظہر ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ کو کچھ ملے، یہ میں نے کہا نا کہ اگر سیکھا ہوگا تو سمجھ آئے گا۔ اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو بھلے کافر، کیونکہ وہ مہمان ہے۔ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کو شریعت نے منع کیا، لیکن جہاں تک جو تعظیم رسمی ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمیں سکھایا گیا، ماں باپ کی تعظیم کرنی ہے، بڑوں کی تعظیم کرنی ہے، یہاں تک فرمایا جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن ہم سیکھتے ہی نہیں۔ یہ جو ہم اللہ والوں کی، بزرگوں کی، علماء کی تعظیم کرتے ہیں، نیکوں کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ سکھایا ہوا ہے نا، کام آ رہا ہے۔ جو نہیں کرتے، بے ادبی کرتے ہیں، وہ بہت، جو بے ادبی کرنے والے وہ اپنا کام خراب کرتے ہیں، جو تعظیم نہیں کرتے وہ نقصان میں رہتے ہیں۔ تو حرمات اللہ تعظیم کرنا یاد رہے، بار بار یہ مسئلہ آپ کو سکھایا ہے کہ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے۔ عبادت اور تعظیم میں پوچھی گئی ہے، یاد کر لیں اس کو۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے، ہر عبادت میں تعظیم ہے، لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں۔ مثلا قومی ترانہ آپ کے یہاں ملک کا یا پرچم کشائی، جھنڈا لہرایا جاتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تعظیم، مگر یہ عبادت نہیں۔ لیکن قرآن کی تعظیم کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے۔ سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ تو یہ اصول یاد رہے گا تو بات آسان کہ ہر عبادت میں ضرور تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ تو
حرمات اللہ، جن کو اللہ نے عزت دی ہے، جو اللہ کے پاس محترم ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے اور یہ ضروری ہے۔ اس حوالے سے وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے ہم نے کئی مرتبہ جواب دیے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں صحابہ آتے، وہ ایک دسترخوان بچھاتے، داغ لگے ہوئے، جس کو آپ عام زبان میں مینا کہتے ہیں۔ خادمہ سے منگوایا، اس نے رکھا تو وہ مینا قریب تنور تھا جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، آگ لگی تھی، انہوں نے اٹھا کر اس میں ڈال دیا۔ لوگ بڑے حیران، یہ کیا بات ہے؟ کپڑا اگا کے انہوں نے آگ میں ڈال دیا، گرم اندر بھیج دیتے تو جاتا دوبارہ۔ کسی نے کہا ان کا ذرا تھوڑی دیر ٹھہرو، تو 2-4 منٹ گزرے، انہوں نے ہاتھ ڈال کے وہ کپڑا نکالا، وہ بالکل صاف ستھرا ہو چکا۔ اب ان کے لیے اور حیرانی، آپ کا کام کپڑے کو جلانا، یہ تو ڈرائی کلین ہو گیا، صاف ستھرا ہو گیا، ماجرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے میرے گھر میں نے یہی بچھایا تھا۔ سرکار نے کھانا کھانے کے بعد اس سے ہاتھ صاف کیے تھے، اس کو نبی کے ہاتھ لگے ہوئے۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کو دوزخ کی آگ بھی جلا سکتی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان۔ میں نے یہ بات آپ کو سنائی